معزز حاضرین، سورۃ الانفال کے بعد جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورۃ التوبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ مدینہ میں نازل ہوتی ہے، جو 129 آیات پر اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ التوبہ کے دو نام بیان کیے گئے ہیں، ایک تو توبہ اور دوسرا برأت، بیزاری، کسی چیز سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ یہاں پر مشرکین سے اعلان برأت ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ توبہ اور سورہ برأہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن کی یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر 8 سے زیادہ مرتبہ توبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور مشرکین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت کے آیات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تاریخی حقائق اور واقعات کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، جس کے سبب یا جس کی وجوہات سے ہم اس صورت کو سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ انفال میں آپ نے دیکھا کہ 2 سن ہجری کے اندر جنگ بدر کا واقعہ جو پیش آیا، اس کے بعد جزیرے عرب کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ ایک وقت وہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ مکہ کے اندر جن کا رہنا، بولنا، چلنا، پھرنا بڑا مشکل کر دیا گیا تھا، لیکن وقت بدلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے ذریعے عظیم کامیابی عطا کی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 ہجری کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے ذریعے مکہ کو فتح کیا۔ اب اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو دریائے عرب سے شرک اور کفر کا مکمل طور پر خاتمے کا یہ اعلان تھا کہ اب یہاں کسی بھی طرح کا شرک برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد کئی غزوات ہوتے ہیں، جس میں سے ایک غزوہ حنین کا ذکر آتا ہے، جو قبیلہ حوزان کے جانب اور قبیلہ ثقیف کے درمیان، یہ 2 قبیلے ایسے تھے جو فتح مبین کے بعد اسلام میں نہیں آئے، اور ان کی تاریخ یہ ہمیں ملتی ہے کہ یہ بڑے طاقتور تھے، جنگجو تھے، مشہور و معروف تھے، مال و دولت سے لیس تھے، ہتھیار سے لیس تھے، یہ اپنے آپ کی طاقت پر وہ تکبر کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس قبیلے کے لیے غزوے کو صحابہ کو بھجاتے ہیں، اور یہ قبیلہ کچھ دیر تک لڑتا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ لڑنے کے بعد شروع میں مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوتی ہے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح یاب کرتا ہے۔ جب اس کا سردار قتل ہو جاتا ہے تو ساری قوم مسلمانوں کے پیروں میں گر جاتی ہے۔ اب یہاں پر 8 ہجری کے بعد کا مرحلہ دیکھیں، ان کے پاس جو کچھ طاقت تھی، ہتھیار تھے، مال و دولت تھی، سب مال غنیمت میں آ گئے، اور 9 ہجری کا موقع آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد 30,000 کی فوج لے کر، ایک اگر آپ دیکھیں 2 ہجری کے اندر 303، 313، 309 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور 8-10 سال کے بعد، 9 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو ایک 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے ممالک تھے، بادشاہ تھے، ان تک انہوں نے توحید کا پیغام خطوط کے ذریعے پہنچایا، اور آج بھی الحمدللہ وہ خطوط مسجد نبوی کے لائبریری میں جیسے کہ ویسے محفوظ ہے۔ اس کی کاپیز بھی آپ نے کتابوں کے اندر دیکھی ہوگی، سیرت کے کتابوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہ تھے، جن کے ممالک تھے، ان تک کیا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد ہوتا یہ کہ تبوک کے مقام پر یہ قافلہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور قیصر سے مقابلہ ہوتا ہے، اور قیصر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ غزوہ حنین ہوا، پہلے جنگ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، غزوہ حنین کے اندر کامیابی ہوئی، قبیلہ حوزان سے کامیابی ہوئی، پھر 30,000 کے لشکر کے ساتھ اب یہ مسئلہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر کے مقابلے میں نکلے، اور قیصر کو اللہ تعالیٰ نے ناکامی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر کامیابی دی۔ اس کے جیسے یہ چیز ہوئی
اب آس پاس کے جتنے قبیلے تھے یا ان کے جو عمرا تھے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام لانے کا اعلان کرتے۔ یہ کیفیت جزیر عرب کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا معاملہ جو چلتا ہے وہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ 10 سال کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے، صلح حدیبیہ، کئی واقعات کے بعد آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ سورت کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور یہاں پر سمجھیں، قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے واحد ایک صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ یہاں پر حافظ ابن مرویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی؟ دوسرے صورتوں میں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس صورت کے ساتھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ اللہ کی طرف سے امان ہے، اور یہ صورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جب اعلان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا جو رحم کا معاملہ ہے، کرم کا معاملہ ہے، رحمان کا معاملہ ہے، وہ نہیں کرتا۔ اور عربوں کے اندر یہ دستور تھا، کیا دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا اور اس معاہدے کو وہ توڑ دیتا تو مخالف قبیلہ جب اس کو آگاہ کرتا تو اس کے آگاہ کرنے کی خط میں اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتا۔ یہ عربوں کے دستور کو باقی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور مشرکین کے لیے اعلان کیا کہ اب آج کے بعد سے ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ جب یہ صورت اتری، اس کی ابتدائی آیات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ جاؤ اس حج کے موقع پر مکہ کے اندر تم کو اعلان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو لے کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں پہنچا، جیسے ہی میں پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم امیر ہو یا مامون ہو؟ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجایا ہے یا تم مامون ہو؟ یہاں ایک تنظیمی نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ جب امین اور مامون یعنی کون حکم صادر کرے گا، تو حج کے جو امیر تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، میں امیر نہیں بنایا ہے، صرف مجھے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر بھیجایا ہے۔ تو کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کا جو دائرے کار ہے وہ دائرے میں کام کریں تو کام بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، یہ پیغام سناتے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ آج کے بعد سے خانہ کعبہ کا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو دن کے ایام میں مرد خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے، خواتین راتوں میں خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور 1 سال کے بعد، اس کے بعد سے اب مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کر پہنچتے ہیں جو اس صورت کی ابتدا میں ہے، جہاں سے سارے مشرکین عرب کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب یہاں پر یہ توحید کے گھر میں صرف توحید ہی، موحد ہی حاضر ہوئے گا، اس کے علاوہ کوئی مشرک آ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ سورت کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ آیت نمبر اگر آپ 4 پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں گرفتار کرو، انہیں گھیر لو، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اگر وہ توبہ کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو 4 مہینے 12 مہینوں میں سے حرمت والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں بیان کر ثلاثۃ متوالیۃ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کا ان کو موقع دیا جائے۔ عرب کے اندر اعلان ہو رہا ہے برأت کا مشرکین سے، اور جب قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ حکم ہے اللہ کا کہ مشرکین کو جہاں چاہو قتل کر دو، جہاں چاہے ان کو مار ڈالو، یہ آیتوں کو بدل دیا جائے۔ قرآن جو ہے نا جہاد کی تعلیم دیتا ہے، قرآن جو ہے نا
کئی طرح کی تعلیم دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اعتراضات کیے اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ سے لے کے کہاں کہاں تک انہوں نے اپنی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے برباد کیا اور ایسے ان کو بدنام کیا کہ جو کچھ ایمان ان کے دلوں میں تھا اللہ نے وہ ایمان بھی ان کے دلوں سے لے لیا، اور آج وہ مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں ہے. بات سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو حکم دیا، کب دیا، کیسے دیا، کن پس منظر میں یہ احکامات آئے ہیں، اگر یہ چیزوں کو سمجھا جائے تو بڑا آسان مرحلہ ہے کہ ہر حکومت کے اپنے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر حکومت کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. جب کوئی حکومت کے قانون کو توڑتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. خود ہندوستان کے قانون میں اگر دیکھیں، ہندوستان کے مخالفت میں اگر کوئی کام کرتا ہے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. جان سے بڑھ کر دوسرے جانوں کی امان کے لیے ایک جان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے. تو یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے قوموں کے اندر ہوتا کیا تھا، جب کبھی کوئی رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، حق پر گامزن نہیں ہوتے، تو اللہ عذاب کی شکل میں انہیں تباہ و تاراج کرتا تھا. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجایا گیا، 13 سال تک تعلیم دی گئی، 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اس کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے تمہیں دیے جاتے ہیں، تم اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تم آزاد ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تب جا کر یہ معاملہ طے کیا گیا کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کرو. یہ چیز سمجھی جائے تو بڑا آسان ہے، اگر نہ سمجھا جائے تو بڑی غلط فہمی لوگوں کے درمیان ہے کہ اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں پر ہوا کیا تھا، کیوں یہ چیز آیا تھا؟ جو چیز آئی تو جو معاہدے ہوئے تھے 2 سال بھی نہیں گزرے، 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا 2 سال بھی نہیں گزرے تھے تو انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا. اور معاہدے کو توڑنے کی ابتدا قریش نے کی تھی، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات جاری کیے ہیں. یہ پس منظر ہے ان صورتوں کا، ان صورت کی ان آیتوں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا ہے، کیونکہ خصوصاً رمضان مبارک کے اندر یہ ہمارا ذہن ہے، یہ ہماری رسم بن چکی ہے، یا رواج بن چکا ہے، یا کیفیت بن چکی ہے کہ رمضان آئے تو زکوٰۃ اور زکوٰۃ مافیہ سامنے آتا ہے. اب سوچیں، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کب فرض ہوتی ہے؟ کیا رمضان کے اندر یہ فرض ہوتی ہے ہر انسان کے اوپر؟ اگر ہم غور تدبر کریں تو 1 سال کا عرصے کا ذکر آیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اگر ربیع الاول میں سونا یا چاندی اس مقدار کا خریدا یا رکھا ہوا، آپ کا 1 سال گزر گیا تو ربیع الاول کی اسی تاریخ پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. جس طرح نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اول وقت میں یہ افضل طریقہ ہے. جیسے ہی استطاعت ہو جائے حج کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کو پائے، چاند کو دیکھیں، فمن شہد منکم الشہر، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ویسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو جائے، 1 سال کا عرصہ گزرے، چاہے وہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، کسی بھی مہینے میں جیسے ہی وقت ہوتے نکالنا یہ افضل طریقہ ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ رمضان کے اندر نکالنا ہی بہتر سمجھتے ہیں. اجر و ثواب یقیناً زیادہ ہے، لیکن افضل طریقہ کیا ہے زکوٰۃ کا؟ جیسے ہی اس کا وقت ہو جائے اس کو اللہ کے راہ میں نکالا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ مال میری امانت ہے، یہ میں نے دی ہے، اور تم تو ایک ذمہ دار ہو، اس کے اوپر ایک عامل رکھے ہیں، عامل بنایا گیا ہے. جیسے میرا حکم آئے میرے مال کو تم نکال دو، یہ افضل طریقہ ہے. لیکن رمضان میں یہ چیز آتی ہے تو رمضان کی مناسبت سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی، کیسے دی جائے گی؟ تو یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اگر ہم پڑھتے ہیں تو 8 لوگوں کا ذکر آتا ہے، جو 8 لوگوں میں یہ زکوٰۃ دی جائے گی. اب 8 لوگوں کو تلاش کرنا، 8 لوگوں تک پہنچنا بڑا مرحلہ ہے. تو اب بیت المال جو مسلمانوں کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ جمع کروا دیں، اور بیت المال کے جو ذمہ داران ہیں وہ 8 لوگوں تک اس زکوٰۃ کو پہنچائیں گے. پہلا آتا ہے فقیر، دوسرا آتا ہے مسکین، تیسرا آتا ہے ایسا نو مسلم بندہ یا بندی جو اسلام کی طرف مائل ہے لیکن کسی وجوہات کے بنا پر اسلام میں نہیں آ رہے ہیں، کچھ قرضے کے اندر مبتلا ہے، کچھ مسائل مبتلا ہے، ان کی مدد کر کر اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. 5واں ہے غلام اور لونڈیوں کا ذکر. یہ دور ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے نوجوان بچے یا بچیاں یا بزرگ یا ایسے اشخاص جو جیلوں میں ہیں بلا کسی وجہ کے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو پھنسایا گیا ہے یا جیل کے حوالے کیا گیا ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے اس مال کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ قرض دار
جو قرضہ لے چکا ہے، قرض کی وجہ سے قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے، آپ جانتے ہیں، تو ایسے قرض دار کو بھی قرض ادا کرنے کے لیے مال کا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ کا ذکر آیا، اللہ کی راہ میں کتابوں کو شائع کرنا، مدارس کو قائم کرنا، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں، کئی طرح کے راستے ہیں، یہ ساری راہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافر میں وہ مسافر جو سفر میں ہے اور اس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہے یا چوری ہو چکا ہے یا اس کے پاس واپس گھر لوٹنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یاد رکھیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ زکوٰۃ کا مال کے مستحق کون ہیں اور کس تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ اگر آپ کرتے ہیں، صاحب زکوٰۃ ہو چکے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، تو سب سے پہلے آپ زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا مافیا کام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں شہر حیدرآباد کے اندر اگر آپ اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو گدا گرد کا ایک بڑا گروہ ہے، اس کے آرگنائزیشنز ہے اور اس کو خرید اور فروخت ہوتی ہے، اور گدا گرد کو باضابطہ ماہ رمضان میں لایا جاتا ہے، ایریوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، چوراہوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، مساجد کے جگہوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی گدا گرد کی تاریخی حیدرآباد کے اندر ملتی ہے کہ مکہ مسجد جو مشہور و معروف مسجد ہے، اس کی دوسری تیسرے اسٹیپ کے لیے ایک نکاح کا پیغام فقیر کے ذریعے سے خاندان میں آیا، تو اس نے یہ پیغام رکھا کہ مجھے جہیز میں یہ تیسری سیڑھی دے دی جائے تو میں آپ کے بچے سے نکاح کروں گا۔ یہ تاریخی اوراق شہر حیدرآباد کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ تو یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ گدا گرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، مستحقین تک اپنے مال کو پہنچائیں۔ اگر آپ ان سے واقف نہیں ہیں تو بیت المال میں اپنے مال کو جمع کریں، اور یہ رمضان کے حد تک نہیں ہے، جب بھی آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے اور وقت ہوتے ہیں اس کو نکالیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تاریخی حقائق کو جانتے ہوئے قرآن پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا اس کے آیتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔